ناظرین محترم، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش، اور اس میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں اکبر صاحب نے ابھی کال کیا تھا، آپ نے ان کا سوال سنا؟ وہ میں آپ ان سے 100% متفق ہوں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ایسا ہی ہے یہاں پہ لوگوں کو معاملات کا ادنا درجے میں بھی کوئی شعور نہیں۔ میں نے بہت سے مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ حج بھی کریں گے، وہ عمرہ بھی کریں گے، وہ تبلیغ بھی کریں گے، لیکن ان کے معاملات قابل نفرت حد تک برے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ حقیقت ہے کہ کم تولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بددیانتی کرنی ہے، خیانت کرنی ہے، مال کھا جانا ہے کسی کا، یہ ہمارے ہاں ہنین مریا ہے۔ یعنی کسی کو ادنا درجے میں کوئی تردد اس معاملے میں نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں اس کی بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں تعلیم کا ناقص ہونا ہے۔ ہماری اسکولوں کی تعلیم، ہمارے گھروں کی تعلیم، ہمارے علماء کی تعلیم، اس کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ہم سوسائٹی کا مسئلہ بنا دیں، اور جن معاشروں نے اس کو مسئلہ بنایا ہے اور اپنی تعلیم کا حصہ بنا دیا ہے، اس کے نتیجے میں تبدیلی آئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو تعلیم دے ہی کتنی سکیں۔ یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کو ہم غیر تعلیم یافتہ ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں تعلیم پر خرچی کتنا ہوتا ہے، تعلیم ہماری پرائورٹیز میں کہاں ہے، کہیں دور دور بھی آپ کو نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہ کہ جو تعلیم دی جا رہی ہے، اس تعلیم کا کنٹینٹ اگر آپ دیکھیں، اس کے مشمولات کو دیکھیں، تو اس کے اندر وہی رسوم اور وہی کہانیاں اور وہی قصے اور وہی فضائل وہ اصل موضوع ہیں۔ یہ بات کہ آپ کو ان چیزوں کے لیے سب سے پہلے جواب دہ ہونا ہے، اور یہ معاملہ بہت نازک معاملہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بڑی سے بڑی کوتاہی کو معاف کر دیں، لیکن بندوں کے حقوق کو اگر آپ نے پامال کیا ہے تو اس کی جواب دہی تو خدا کے سامنے بھی ہونی ہے، اور بندے کو بھی آپ کو راضی کرنا ہے، اور خدا اس کی پشت پر ہوگا۔ یعنی خدا کی تائید اس کو حاصل ہوگی جس کا آپ نے حق مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کم تول دینا، ملاوٹ کر دینا، خیانت کر لینا، قوم کا مال کھا جانا، یہ کوئی چیز نہیں۔ لوگ اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ عام آدمی سے بھی بات کریں تو اس کے لیے دھوکہ دے دینا، فریب دے دینا، یہ ایک روزمرہ کی چیز ہے، اس کے بارے میں سے کوئی تردد نہیں ہوتا۔ شکریہ خان صاحب۔ خواتین حضرات، ایک سوال اور سنتے ہیں، آئیے۔ السلام علیکم۔ جی میں بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو گٹھی کے نام پر نا کچھ وہ کوئی شہد وغیرہ اس طرح کی چیز چٹائی جاتی ہے کہ اس کو کچھ کھلایا جاتا ہے۔ جی جی۔ تو اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جی اس میں جو چٹاتا ہے نا جو شخص، اس کی عادات جو ہے نا وہ اس بچے میں ان کے آ جاتی ہیں۔ جی۔ کیا قرآن و سنت کی روشنی سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور کیا سائنٹیفک بھی ہے کوئی اس طرح کا کوئی طریقہ کار کہ اس میں آتی ہیں؟ جی بہت نوازش آپ کے سوال کا، بہت شکریہ۔ بہت پرانی روایت ہے، دنیا کی ہر تہذیب میں اس کا ذکر ملتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہا ہے، لیکن کوئی دینی حیثیت ہے اس کی ایسا ہرگز نہیں۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت سی چیزیں آپ کے یہاں ایک روایت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بچے کو آخر آپ نے ابتدا تو کرانی ہے نا کچھ کھانے پینے کی، تو اس میں کسی بزرگ کو بلا لیتے ادھر کہہ دیتے، اس کو تحنیک کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یعنی آپ نے بچے کو کچھ چٹا دیا، گٹی دینا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ دینی لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں، اور یہ بات کہ اس سے کوئی شخصیت کی خصوصیات منتقل ہو جاتی ہیں، یہ بھی لوگوں کا ایک وہم ہے جو انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ میں نے تو اس کے برعکس صورتحال دیکھی ہے بہت دفعہ۔ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو پھر اس کی حیثیت کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو عام روایات ہوتی ہیں، اگر فرض کر لیجئے کہ یہ ہو کہ بھئی بچہ پیدا ہوگا تو کسی بزرگ کی آغوش میں آپ ڈال دیں گے، اس کے لیے دعا کر دیں، تو یہ کریں گے نا؟ تو حضور نے بھی اسی طریقے سے گٹی دے دی، لیکن اس کو دین نہیں بنایا آپ نے، نہ دین کی حیثیت سے اس کو اختیار کیا ہے، ایک اچھی روایت کے طور پر۔ اور میرا خیال ہے اس میں کوئی برا پہلو بھی نہیں ہے، اچھی بات ہے، اگر صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ یہ معاملہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ حضور نے اگر اس کو دین بنانا ہوتا تو پھر اور طرح سے اس کی تاکید کرتے۔ جی بالکل، ظاہر ہے کہ پھر اس کو آپ دین کی حیثیت سے بیان کرتے، لوگوں میں اس کو رائج کرتے، اس کی حیثیت ایک سنت کی ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ ایک دوسرا پہلو اس کا ہے، اور وہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر حضور موجود ہیں، اور آپ کے ہاں روایت یہ ہے کہ کسی بزرگ کو بچے کو گٹی دینی ہے، تو حضور کی شخصیت تو دنیا کی آخری درجے کی مبارک شخصیت ہے۔ میں بھی چاہوں گا، آپ بھی چاہیں گے کہ حضور کی آغوش میں جا کے بچے کو ڈال دیا جائے۔ اب اس میں یہ آتا ہے بعض روایتوں میں کہ آپ نے کھجور چبا کر وہ بچے کو دے دی، حضور کا لعاب دہن، حضور کی کوئی چبائی ہوئی چیز، اس کی اپنی برکتیں، وہ پیغمبر کی شخصیت سے متعلق ہے، یعنی اس کا بھی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی دینی حکم وہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور کے تو کپڑے کو بھی چھو لینا ہمارے لیے باعث سعادت ہے، جوتے کو بھی سر پر اٹھا لینا باعث سعادت ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے، یہ ایک اور پہلو ہے۔ آئیے جناب ایک ریکارڈڈ کال اور سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال، السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران طبقہ جو ہے وہ جتنی دیدہ دلیری سے آج پاکستان کے مختلف
جو ہے وہ شعبوں کے اندر وہ جو کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں اور وہ یہ کرتا ہے، تو ایک عام آدمی اس کے اندر اپنا کیا رول ادا کرے گا؟ کرپشن کی جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے ہاں جو حکمرانوں کی، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آخر کیا سلسلہ ہے؟ ہمیشہ ہی آتی رہتی ہیں. میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں، شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں، یہی خبریں سنتے سنتے بوڑھا ہو رہا ہوں. تو میں نے تو کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں دیکھا جس میں یہ خبریں نہ آ رہی ہوں. بتایا جاتا ہے کہ ہماری پیدائش سے پہلے جو حکمران تھے ان کے ہاں اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن اب تو پچھلے 25-30 سال سے کرپشن کی خبریں سننے ہی کے لیے ہم رہ گئے ہیں. اخباروں میں بھی آتی ہیں، صحافی بھی بیان کرتے ہیں، یہ ہے. لیکن میرے نزدیک اس طرح کی خبروں کے باوجود ہمیں جمہوری طریقے پر اپنے ایمان کو محکم رکھنا چاہیے، جمہوری طریقے سے حکمرانوں کا احتساب کرنا چاہیے. جو ہمارے عام ادارے ہیں، جیسے ہماری عدالتیں ہیں، جس طرح ہماری پارلیمنٹ ہے، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کو بہانہ بنا کر جمہوریت کے خلاف کسی اقدام کی میں ایک لمحے کے لیے بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرے نزدیک عوام کو آپ حق دیجئے، اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ اگر آپ انتخابات ہونے دیں گے، یعنی اگر کوئی آپ اس نوعیت کا اقدام کریں گے کہ جس میں کرپشن کو بنیاد بنا کر حکومتیں ختم کی جائیں، تو وہ لوگ جو کرپٹ ہیں آپ کے خیال میں وہ مقبول تر ہوں گے. لیکن اگر آپ جمہوری پروسیس کو چلنے دیں گے تو قوم کا احتساب خود بخود اس کا خاتمہ کر دے گا، اور دنیا کا تجربہ بتاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے. ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ عام آدمی اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ عام آدمی کو سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو اس سے پاک کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اس پاکیزگی تعلیم دینی چاہیے. ہماری سوسائٹی کا دباؤ ہے جو در حقیقت لوگوں کو درست کرنے کا بڑی حد تک باعث بنتا ہے. دیکھیے، سب سے بڑی چیز خدا کا خوف ہے. اگر اس میں کمزوری آ جائے تو پھر معاشرے کا دباؤ ہے، اور یہ قانون کو استعمال کر کے آپ کسی کا احتساب کریں تو آخری چیز ہوتی ہے. ٹھیک. امام صاحب، ای میل کے ذریعے ایک سوال ہے، یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت دوزخ کا بنانا بذات خود اس بات کی شہادت ہے کہ ہمیں اچھے اور برے کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو سورہ کہف میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا، حضرت خضر نے. انہوں نے بعد میں حضرت موسیٰ کو بتایا کہ میں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے اذیت کا باعث بننے والا تھا. اس سے انہوں نے 2 سوال آپ سے پوچھے کہ اگر اس بچی کی قسمت میں برا بننا لکھا ہوا تھا تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کیا درست نہیں ہے کہ ہمارا اچھا برا بننا پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ تو پھر یہ تقدیر کا مسئلہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہاں سے. دوسرا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ حضرت خضر کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، کیا اس کی قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا کہ بچپن ہی میں اس کی وفات ہو جائے گی، اور بلوغ کی عمر کو پہنچا ہی نہیں تو پھر قسمت سے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے اذیت کا باعث بنے گا؟ یہ ہے سجاد احمد صاحب جہلم سے. یہ 2 بالکل الگ الگ باتیں ہیں. انہوں نے اصل میں قسمت میں لکھا کہ لفظ جو استعمال کیے قرآن میں تو نہیں ہے. اللہ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ اپنے علم کے لحاظ سے مداخلت بھی کرتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ ہیں کہ جن سے اگر کسی کو خطرہ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو قبل از وقت دنیا سے اٹھا لیں. جہاں تک اللہ کے علم کا تعلق ہے، وہ تو احاطہ کیے ہوئے ہے قیامت تک کے واقعات کا. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہیں اور دنیا کا نظم چلا رہے ہیں. اگر دنیا کے اس نظم میں یہ مداخلت نہ کریں، اس مداخلت سے پردہ اٹھایا گیا ہے. یعنی یہ جو واقعہ موسیٰ و خضر ہے، یہ ہے کیا اصل میں؟ اس میں کارکنان قضاء و قدر کیسے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ پیچھے کارکنان قضاء و قدر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کس طریقے سے کام کر رہے ہیں پیچھے، یعنی وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق مداخلتیں کرتے ہیں. کس طریقے سے موت بعض لوگوں پر طاری ہوتی ہے. بچپن میں جب بچے مرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں. اگر کسی غریب کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے تو ہم تو ظاہر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کی جھونپڑی برباد ہو گئی اور اس کی کشتی میں سوراخ ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ان کے پیچھے کیا کیا خدا کی حکمتیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظم چلا رہے ہیں، وہ ان کی مداخلتیں ہیں. قیامت میں انصاف ہوگا، جس کو جتنا موقع ملا ہے، جتنے لحاظ سے اس نے دنیا میں مہلت پائی ہے، اس کا مواخذہ اس کے لحاظ سے ہو جائے گا. وہ اللہ کے علم کا بیان ہے، وہ قسمت کا بیان نہیں ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک واقعے کا ایک پہلو دکھا کے یہ سبق دینے کی، یہ سبق دیا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا دینے کے بعد، جیسے کہ بہت سے فلسفیوں کا خیال ہے کہ ایک محرک اول کی حیثیت سے بنا تو بیٹھے، اب اس کے بعد آپ سے آپ چل رہی ہے. یہ پردہ اٹھا کے بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بھرپور مداخلت اس کے اندر موجود ہے اور وہ ہر معاملے کو توازن میں قائم رکھتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض معاملات کے بارے میں ان کی مداخلت نہ ہو اور اس کے نتیجے میں دنیا میں کوئی بڑا فساد پیدا ہو جائے. امتحان اور آزمائش کو ایک قاعدے میں رکھا جا رہا ہے جس سے دنیا چلتی رہے، تو اس سے پردہ اٹھا کے بتایا گیا. ٹھیک ہے خواتین حضرات، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کے اور ہمارے درمیان سوال و جواب کا سلسلہ ابھی جاری ہے.